اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے لوح محفوظ میں، کیا وہاں جو لکھا ہے وہ بدلتا ہے یا نہیں؟ جب وہاں لکھا ہے تو پھر دعا کہاں میٹر کرتی ہے، صدقہ کہاں میٹر کرتا ہے، پھر آہوداری رونا، یہ ساری چیزیں ان کا لنک کیا ہے؟ ایک زاویہ نگاہ یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے انسان کے بارے میں، اب چونکہ اس نے لکھ دیا ہے اس لیے انسان مجبور ہے وہی کرنے پر۔ اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ایک بندے نے نماز نہیں پڑھنی، ایک بندے نے مسجد نہیں آنا، تو بتائیں بندے کی مجال ہے کہ وہ نماز پڑھ سکے یا مسجد میں آ سکے؟ کیا خیال ہے اگر کسی نے رشوت لی ہے اور وہ بھی یہی بتا رہا ہے، کسی نے کوئی غلط کام کیا تو وہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ انسان ان پر مجبور ہے۔ بعض لوگ یہ ساتھ میں دلیل بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ ہل بھی نہیں سکتا۔ یہ بات درست ہے، یہ بات فی نفس سے ہی یہ درست ہے، مگر اس کا استعمال وہ بندہ غلط کر رہا ہے، دلیل غلط جگہ پر دے رہا ہے۔ انسان اکثر مجبور ہے، انسان کا کردار ہاں پھر ہمارا رول کہاں ہے؟ ہم نے جو یہ اعمال کرنے ہیں، امور سر انجام دینی ہے، نیکیوں کی طرف آنا ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت میں آنا ہے، یہ کہاں میٹر ہے؟ دوسرا زاویہ نگاہ اس پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو وہاں پر تحریر کیا ہے۔ لوح محفوظ علم الہی کا گویا دوسرا نام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا کہ جب میں اپنے اس بندے کو پیدا کروں گا اور اسے مرضی دوں گا، تو جب یہ اپنی مرضی سے کام کرے گا تو پھر یہ کیا کام کرے گا؟ جو اس بندے نے اپنی مرضی سے کرنا تھا اسے میرے رب نے لوح محفوظ پر۔ تیسرا زاویہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو پہلے تحریر کر رکھا ہے، اور یہ بات درست ہے۔ اس میں سے کچھ چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے بندے کو اجازت دی ہوئی ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کو بروئے کار لا کر اپنے امور سر انجام دے۔ اب اس کا امتحان یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے کہ وہ رحمان کی طرف آتا ہے اپنی مرضی جب اسے کرے گا، یا پھر شیطان کی طرف جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں خلاق عالم نے کلیتاً اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جیسے پیدا کب ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، کس وقت ہونا ہے، کس سن میں ہونا ہے، کس کے گھر میں ہونا ہے، جیسے رزق کسے کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کہاں دینا ہے، جیسے بیماری، جیسے صحت، اس طرح کے جو امور ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کتنا اس کو اپنی مرضی کرنے کی اجازت دی گئی؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ سے یہ پوچھا گیا، حضور یہ تو ہم تو بڑے مجبور ہیں، جو لکھا ہے انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا کہ اچھا ہمیں کتنا اختیار دیا گیا؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ بندہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھائیے، اس نے اس ٹانگ کو اٹھا لیا، فرمایا کہ اب سیم ٹائم میں اپنی دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ۔ تو وہ کہنے لگا یہ تو میں ایک وقت میں دونوں ٹانگوں کو تو نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا اتنا تو مختار ہے اور اتنا تو مجبور ہے۔ یہ جو اتنا اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس کے درمیان میں جو امور اور جو اعمال تو کر رہا ہے اس کے بارے میں محاسبہ ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ جو تجھے اللہ نے استطاعت اور توفیق دے رکھی ہے، اختیار دے رکھا ہے، اور رب تعالیٰ نے اسے پہلے سے اسے لکھ رکھا ہے کہ جو یہ بندہ اپنی مرضی سے دنیا میں آ کر کرے گا۔ مگر سوال اب بھی برقرار ہے کہ ابھی تو یہ آیا نہیں، اس نے وہ کام کیا نہیں، وہاں پہلے کیسے لکھ دیا؟ دیکھیں گے ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، کیلنڈر آ جائیں گے، میقات آئے ہوئے ہوں گے، نظام الاوقات بن کے آ جائے گا، سحری اتنے بجے، افطاری سورج اتنے بجے طلوع ہوگا، غروب اتنے بجے ہوگا۔ رمضان المبارک آیا نہیں ہے مگر وہ ساری چیزیں پرنٹ ہو کر۔ یہ دوسری مثال ڈائری کی ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ڈائریاں موجود ہیں اور اس میں اگلے ہزاروں سال کا ریکارڈ بھی وہاں درج کر دیا گیا کہ طلوع آفتاب اتنے بجے ہوگا، غروب آفتاب۔ اچھا اب ایک بندہ ہے، اس نے کیا کیا، وہ ڈائری اٹھا کر کھڑا ہو گیا
اور دوسرے بندے سے کہنے لگا کہ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ڈائری ہے نا ڈائری، اس ڈائری کے مطابق سورج نکلتا بھی ہے، غروب بھی ہوتا ہے۔ صبح صبح اس کو بیدار کر کے کھڑا ہے، دیکھو یہاں دیکھو یہ لکھا ہوا ہے نا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج نکلتا ہے، ڈائری کا محتاج ہے سورج اس کے مطابق نکلتا ہے۔ بتائیں گے یہ بات درست ہے کیا؟ ڈائری کے مطابق سورج نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے۔ اصل ماجرا کیا ہے؟ سائنسدانوں نے جب ریسرچ کی، تحقیق کی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے دیکھا کہ سورج اس طرح سے، اس رفتار سے اپنے مرکز پر چل رہا ہے، اور اگر یہ اسی طرح سے آگے چلتا رہا تو پھر طلوع اتنے بجے ہوگا، غروب۔ ایک پروفیسر تھا، میں کلاس پڑھاتے ہوئے ان کا بڑا طویل ایکسپیرینس تھا، فرسٹ ایئر بھی اسٹوڈنٹ داخل ہوا، انہوں نے اسے 15-20 دن 1 مہینہ دیکھا، تو انہوں نے کلاس میں کہا کہ جو فلاں بچہ ہے یہ پہلی پوزیشن لے گا، اور فلاں بچہ جو ہے یہ فیل ہو جائے گا۔ 1 سال گزر گیا، جب ریزلٹ آیا تو جیسے سر نے کہا تھا کہ فلاں پہلی پوزیشن لے گا، اس بچے نے پہلی پوزیشن لے لی، اور جس کا کہا تھا یہ فیل ہو جائے گا وہ فیل ہو گیا۔ اب فیل ہونے والا بچہ جب گھر میں گیا، گھر والوں نے پوچھا آپ کیوں فیل ہو گئے؟ اس نے کہا کہ ہمارے جو سر ہیں پروفیسر سے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ فیل ہو جائے گا، میں ان کی وجہ سے فیل ہو گیا۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں وہ سر کی وجہ سے فیل ہوا، لیکن سر نے 1 سال پہلے کیسے بتا دیا؟ ان کی آبزرویشن تھی، ایکسپیرینس تھا، کیونکہ پڑھانے کا مسلسل تجربہ تھا، اور آبزرویشن تھی کہ جو لوگ اسٹڈی کرنے والے ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ریگولر ہوتے ہیں، مسلسل آتے ہیں، کام اچھا کرتے ہیں، جو اسائنمنٹ کی جائے وہ پورا کرتے ہیں، اور انہیں بڑا شوق بڑا ہوتا ہے، ان میں پیشن بڑا ہوتا ہے پڑھنے کا۔ تو یہ انہوں نے ایک بچہ تھا وہ ذرا کبھی کبھی تشریف لاتا، کلاس کا وزٹ کرتا، کبھی کبھی پھر آ کر بھی وہ لیکچر اٹینڈ نہ کرتا، باہر چلا جاتا، ٹیسٹ نہ دیتا، تیاری نہ کرتا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی اب عادت ہے، ایکچوئل ہے، 1 مہینے سے یہی کام کر رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ اس طرح کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں عادی ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، تو ان کے نتیجے بھی ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مسلسل پڑھا رہے تھے، ان کا 40-50 سال کا ایکسپیرینس تھا، تو انہوں نے اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کی روشنی میں بتا دیا کہ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ اگر محققین اپنی ریسرچ کی روشنی میں آنے والے وقتوں کے لیے پہلے لکھ دیں، بتا دیں کہ اگر یہ سورج ایسے گردش کرتا رہے تو طلوع اور غروب ایسے ہوتا ہے، اتنے بج کر ایسے ہوتا ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں ایک پروفیسر یہ بتا دیتا ہے اپنے علم کی روشنی میں، اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنے مشاہدے کی روشنی میں، اگر یہ ایسے چلے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ ارے یہ تو انسانی تجربہ ہے، انسانی مشاہدہ ہے، انسانی علم ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں ایرر بھی آ سکتا ہے، اس میں مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، مگر وہ میرے رب العالمین کا علم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کو پیدا فرماتا ہے تو پھر اپنے علم سے دیکھتا ہے، جب اسے میں اختیار دوں گا، مرضی دوں گا، اپنی مرضی کرنے دوں گا، تو پھر یہ اپنی مرضی سے جو اس نے کام کرنا ہوتا ہے میرے رب نے اپنے علم کی روشنی میں اسے پہلے لوہے محفوظ پر لکھ لیا ہے۔ اور جو میرے رب نے لکھا ہے، دنیا کے علوم سارے غلط ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کا علم غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ پہلو تھا کہ جو وہاں پر۔ اب یہاں ایک اور نقطہ ذہن میں رکھنا، یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے، یہ بھی ایک نقطہ بھی مجھے سمجھنا ہے۔ ایک صاحب تھے، اب اس نے کسی سے سن لیا اور آدھی بات سنی تھی، پوری نہیں سنی تھی۔ جیسے گلاس ہے نا، اس میں آدھا پانی ہے آدھا خالی ہے، اگر آپ کسی سے کہیں اس پر تبصرہ کرنے کے لیے تو کوئی کہے گا کہ یہ آدھا خالی ہے، دوسرا کہہ رہے کہ آدھا اس میں پانی ہے، اور خالی حصے والی بات نہیں بتائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالی بھی تھا، بھرا ہوا بھی تھا، مگر وہ ایک سائڈ کو دیکھتا رہا۔ جو ایک سائڈ کو تکتے رہتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے سن لیا کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے، اور یہ بات ٹھیک تھی، مگر اس کا جب ہم غلط اطلاق کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو ایک باغ میں چلا گیا، تو باغ میں اس نے دیکھا کہ وہاں پر آم پکے ہوئے ہیں، وہ ایک درخت پر چڑھ گیا، اور درخت پر جانے کے بعد اس نے نہ وہاں دھڑا دھڑ آم کھانے شروع کر دی، اور گٹلیاں نیچے پھینکنی شروع کر دی۔ وہ مالی آ گیا، مالی نے دیکھا کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں، تو اس نے توجہ دی تو پتہ چلا جی ایک درخت کے نیچے سے وہاں گیا تو وہاں ایک بندہ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اب وہ چوری کے آم کھا رہا تھا۔ اب اس کے پاس دلیل دیکھیے کیا ہے، کتنی بڑی زبردست دلیل اس نے دی، آم کھا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کھاتا رہا، پھر اس نے کہا، اس نے پھر
جب اس نے زیادہ اس سے پوچھا تو وہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا تجھے نظر نہیں آ رہا کہ میں آم کھا رہا ہوں؟ کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا؟ تو تو دیکھ نہیں رہا اتنی قدر و قامت ہے کتنا میرا وزن ہے، میں ایسے اللہ کی مرضی کے بغیر میں کام کھا رہا ہوں. اب وہ جو مالی تھا نا بہت بڑا عالم فاضل تو تھا نہیں مگر تھا بڑا صحیح، اور کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنے والا تھا. اسے سمجھ آ گئی کہ یہ جو بات کر رہا ہے آج اسے یہ مسئلہ سمجھا ہی لینا چاہیے. وہاں سے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ 5-10 بندے اور بھی تھے. وہ بندے چڑھے اسے پکڑ کر کھینچ کر، اب وہ چیختا چلاتا رہا بھی کیا کر رہے ہو میرے. وہ خاموش رہے، خاموشی سے اسے اوپر اتار کر ایک درخت کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا. جب اچھی طرح باندھ دیا تو باندھنے کے بعد ان میں سے ایک صاحب اس نے اپنا مبارک جوتا اتارا. اب وہ ظاہر ہے کسی سروس یا ہشپفیز یا کسی اور کمپنی کا تو نہیں تھا، وہ غصہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ غصہ کتنا شاندار ہوتا ہے. تو وہ لے کر اس کے اوپر برسانے لگے. اب وہ اسے جب جوتا پڑنے لگا بہت چیخے چلائے آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جب اسے عدم ہوا کر دیا مار مار کر تو وہ پوچھنے لگا میرا قصور ہی بتا دیں. اس نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا. اس نے کہا یہ جو جوتا حرکت کر رہا ہے کیا یہ اللہ کی مرضی کے بغیر؟ اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے مجھے. تو یاد رکھ لیں کہ جب آپ اس کا منفی ایک سائڈ ایک پہلو لے کر آپ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، وہی رب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ چوری نہیں کرنی. آپ نے ادھر یہ بات تو سنی وہ نہ سنی، حرام نہیں کھانا ادھر وہ سنی یہ نہ سنی، تو پھر آپ نے گڑبڑ کر دیا ساری چیز کو. اس اعتبار سے یہ کہنا کہ محض چونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں غلطیاں کر رہے ہیں تو پھر جزا اور سزا کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. ہر بندہ یہ کہے گا ہمیں کیوں عذاب دیا جا رہا ہے، اور جنہیں اجر دیا جائے گا جنتیں عطا کی جائیں گی مرتبے، پھر پوچھا جائے گا بھی انہیں کیوں دیا جا رہا ہے، ان کے لیے اگر رب نے لکھ دی تھی تو اب ان کا اس میں کیا کمال. ایسا نہیں ہے. ہم دارالامتحان میں ہیں، ایگزامینیشن ہال میں ہیں. اللہ نے یہاں ہمیں کچھ وقت کے لیے اپنی اپنی حدوں کے اندر محدود پیمانے پر ہمیں اختیار دیا ہے. اس اختیار کو استعمال کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے. اب اگر ہم اس کا صحیح اور درست استعمال کریں گے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو وہ ناراض ہوتا ہے. وہ خوش ہو تو جنت ملتی ہے، وہ ناراض ہو تو جہنم. اس پر اہل علم اہل عشق ہیں، اہل محبت ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت توجیہ کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اس کے 3 زاویے ہیں. اس کے 3 زاویے ہیں. ایک کو انہوں نے کہا کہ تقدیر مبرم حقیقی، ایک کو کہا تقدیر غیر مبرم حقیقی، اور تیسرا نام دیا تقدیر معلق. ویسے لوگوں یہ 2 صرف اقسام بتائی جاتی ہیں کہ تقدیر مبرم اور تقدیر غیر مبرم. اب انہیں دیکھیں گے اس میں کیا ہے. آپ یہ دیکھیں ایک تقدیر ایسی ہے کہ جسے وہاں پر اللہ نے لکھا ہے اور چھپا دیا ہے، لکھا ہے اور چھپا دیا. اور دوسری جسے تحریر کیا ہے اسے نمایاں کر دیا ہے. اور تیسری ایسی ہے کہ جسے لکھا ہے کہ لکھنے کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر اس نے یہ کام یہ ایسے کیا تو پھر ہم ایسے کر دیں گے، اگر اس نے دعا مانگی تو پھر اسے بدل دیں گے، اگر اس کے لیے کسی نے دعا مانگی تو پھر اس کا معاملہ. تو یہ معلق رکھی وہ بھی معلق دی. تو بالعموم وہ عمومی تقدیر کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو وہاں پر ساری لکھی ہوئی ہوتی ہے. چھپی ہوئی کیسی ہوتی ہے اور ظاہر کیسی ہوتی ہے. کمپیوٹر پر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ تحریر کرتے ہیں یا آپ لے آتے ہیں اور انہیں ہڈن کر دیتے ہیں. اب وہ ہڈن کر دیتے ہیں، وہ کمپیوٹر میں موجود ہوتی ہیں مگر سکرین پر نظر جب تک آپ اسے اوپن نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. دوسری وہ ہوتی ہے جو سکرین پر وہ سارے ان کے آئیکن بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اسے دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہاں کیا کیا چیز ہے. اب یہ کہ اللہ نے وہاں پر لکھ دیا. اب یہ پہلی چیزیں جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے لیے دعا مانگی تو یہ وہ پہلا حصہ تھا جس کو بدلا ہی نہیں جانا تھا. اس کا لکھ دیا اور یہ بتا دیا کہ ابراہیم ان کے بارے میں آپ نہ مانگیں کیونکہ انہوں نے ایسا جرم ایسا کیا ہے جنہیں ہم نے موت. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صالحین کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، خاص خاص لوگوں کو ان کی اجازت ہوتی ہے. اس میں ظاہر انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں. اور تیسرا وہ پہلو ہے کہ جس کو عام اولیاء کے لیے رکھا گیا ہے
کہ جب ولی اللہ والے، اللہ کے قربتوں والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اور وہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسے بدل دیا جاتا ہے۔ تین ذریعے ساری کی ساری چیزیں ہیں کس کے قبضہ قدرت میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور یہ کس کا علم ہے؟ یہ علم الہی ہے، اور اسے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اسے وہ بدل دیتا ہے۔ اور یہ قرآنی نقطہ نظر ہے کہ جو لوگ نہیں اسے مانتے اور یہ اہل اللہ کی بہت ساری چیزیں نہیں مانتے، اس میں بہت ساری کرامات ہیں، دعا کے نتائج ہیں، صدقہ کرنے کے نتائج ہیں، اور ان کے ذریعے سے وہ حتیٰ کہ عمر بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ عمر بڑھ جاتی ہے۔ یہ یہاں سورہ رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ وہاں جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس لکھے ہوئے کو بھی وہ مٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو ام الکتاب ہے، لوح محفوظ ہے، یہ علم الہی ہے، یہ اس کے پاس ہی تو ہے۔ اب میرا رب جو کہ اس کا مالک ہے، اس میں سے جسے چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے چھپا لیتا ہے، اور پھر ڈرتا ہے جب کہ کوئی اسے بندہ ہاتھ اٹھا کر مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ولی کے لیے اپنے لکھے ہوئے کو مٹا کر وہ لکھ دیتا ہے جو وہ ولی مانگ رہا ہو۔ اس لیے اگر بندہ رو رہا ہوتا ہے یا کوئی نیک بندہ کسی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے تو باری تعالیٰ اپنے لکھے ہوئے کو مٹا کر پھر اس کے لیے بہت کچھ لکھ بھی دیتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس ایک خاتون ہے، اور اس خاتون نے آ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ دعا فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اولاد دے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایسے نگاہ جو اٹھی سامنے لوح محفوظ پر پڑی تو وہاں لکھا ہوا تھا اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ اب وہ تین زاویے ذہن میں رکھیے گا، تقدیر مبرم حقیقی اور تقدیر غیر مبرم، اور تیسری تقدیر معلق۔ ان کی جو ایسے نگاہ پڑی، وہ جو سامنے لکھا ہوا تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہونی، انہوں نے اس خاتون کو بتا دیا کہ بی بی آپ کے یہاں اولاد نہیں ہوگی۔ اچھا وہ کہہ رہی تھی کہ حضور دعا فرما دیں، وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب خواتین کی سائیکی بڑی عجیب ہوتی ہے، اور اولاد کا مسئلہ ہو تو اس پر اور زیادہ کہ انہیں پتہ چل جائے نا کہ یہاں سے میرا علاج ہو جائے گا، فلاں ڈاکٹر سے، فلاں حکیم سے، یا فلاں پیر صاحب کے پاس میں چلی جاؤں، اگر وہ دعا فرما دیں۔ وہاں سے واپس آ گئی تو کسی نے اسے بتایا کہ ایک اللہ والا وہاں پہاڑوں پر رہتا ہے، آپ اس کے پاس چلی گئے، اسے دعا کرا دی۔ بہر کیا وہ وہاں چلی گئی، اس کے تو ذہن میں یہ تھا نا کہ میری گود ہری ہو جائے۔ جب اس اللہ والے کے پاس چلی گئی تو وہ مست تھا، اپنے رب سے ہم کلام تھا، اللہ کی بندگی کے اندر، عبادت کے اندر، اس کے ذکر کے اندر۔ اب یہ عشق سمجھیے گا، یہی عشق ہے کہ جس کے ذریعے سے اتنا کچھ عطا ہو، اتنا کچھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی لوح محفوظ پر لکھے ہوئے کو بھی بدل دیتا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کی بڑی خوبصورت عکاسی کی، بڑی شاندار۔ یہ اس کا میں زاویہ یہاں اس کا ٹچ دینا چاہتا ہوں کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ماجرا کیا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ان کے ذکر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ رب کا نام بھی لیتے ہیں تو ہر شے سے کٹ کر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ۔ تو اب وہ اس طرح کا بندہ تھا، ڈوبا ہوا تھا، تو یہ خاتون گئی اور جا کر کہنے لگی کہ حضور میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میری گود ہری کر دے، اولاد دے دے۔ انہوں نے سر اٹھا کر نہ خاتون کو دیکھا نہ لوح کو دیکھا، بھی لوح پر کیا، انہوں نے سر نہیں اٹھایا بلکہ ہاتھ اٹھا دیے اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنے لگے باری تعالیٰ اسے اولاد دے دے، بیٹا دے دے۔ دعا ہوگی، وہ خاتون واپس آ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی گئی، کلیم اللہ کے پاس، اور وہاں عرض کرنے لگی کہ حضور آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے یہاں اولاد نہیں ہونی، آپ نے تو کہا تھا اولاد نہیں ہونی، اور دیکھیں مجھے تو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو دیکھا لوح پر وہاں لکھا ہوا تھا کہ اس کے ہاں بیٹا ہونا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ جب حاضری کا موقع تھا طور پر آتے تھے، ان سے ہم کلام ہوتے تھے، گفتگو شروع ہوئی، ان کا ذہن اٹکا ہوا تھا اس بات کی طرف، باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہاں پہلے لکھا ہوا تھا کہ اسے نہیں اولاد ملنی، اب لکھا ہوا ہے کہ اس کے یہاں بیٹا ہونا ہے۔ تو جواب ملا کہ ایک کام کریں،
انسانی گوشت چاہیے وہ لے گئے. موسیٰ علیہ السلام یہ تشریف لیا, نے کہا کہ ایک اللہ کا عاشق ہے, وہ وہاں پہاڑوں میں رہتا ہے, اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے ذکر کے اندر گم رہتا ہے, وہاں چلے جائیں اس سے بات کریں. تو موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس ہے, دیکھا تو وہ مست تھا, اللہ کے عشق کے اندر گم تھا. فرمایا کہ اللہ نے انسانی گوشت طلب فرمایا ہے. تو وہ عرض کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے کلیم اللہ, یہ بتائیں کہ رب تعالیٰ نے کس جسم کے حصے کا گوشت مانگا ہے؟ خوش قسمت ہیں ہم, اللہ کی توحید بھی ہمیں آتا, وحدہ لا شریک پر پختہ یقین بھی, محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا یقین اور آقا کا عشق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور علیہ السلام کا عشق جاننے لگا, اور اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے تمسک, تعظیم اور احترام, اور اولیاء کاملین سے تعلق. دنیا کے پاس یہ بکھری ہوئی چیزیں ہیں, کسی کے پاس ایک ہے, کسی کے پاس دوسری ہے, کسی کے پاس. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ یہ پانچوں کا گلدستہ آپ کو حاصل ہے. ایسے ایسے عشق کرنے والے لوگ, ارے غلطیاں ہو سکتی ہیں, کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, انسان کبھی کبھی ادھر ادھر بھٹک سکتا ہے, مگر یاد رکھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ہیں, یہ وہ ہیں کہ ان سے سب کچھ ہو سکتا ہے, مگر مصطفیٰ کے قدموں سے جدائی گوارا نہیں. عشق اور محبت کے وہ جام انہیں حاصل ہیں کہ کچھ اور رہے یا نہ رہے, ارے ایمان یہاں سلامت ہے, جہاں ایمان سلامت ہے وہی کامیاب ہے. اس لیے عقائد کی تصحیح یہ بڑی ضروری ہے. آج کے اس دور کے اندر جب ذہنوں کو آلودہ کیا جا رہا ہے, نسل نو کی رہنمائی نہیں کی جا رہی ہے, کلیم اللہ یہ بتائیے کہ انسانی جسم کا کون سا حصہ چاہیے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے نہیں پوچھا, اچھا میں جا کر پوچھ کے آتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھہرے, جائیں نہیں, رک گئے ہیں, کیا کریں کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں, اور ہر ٹکڑے کے گوشت کو الگ کیجئے, اور پھر اس گوشت کو لے کر رب کی بارگاہ میں جائیے, پھر پوچھئے کہ باری تعالیٰ انسانی جسم کے کس حصے کا گوشت کھائیے, رب جو فرمائے وہ وہاں پیش کر دیجئے. موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم اس کے عشق کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے, سارے معاملے کو وہیں رہنے دیا, رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. باری تعالیٰ آپ کا ایک عاشق ایسا بھی ہے, ایسا بھی ہے, ایسا بھی کہ جان کو ہتھیلی پر رکھ کر بیٹھا ہے, اور جب میں نے اس سے جا کر یہ کہا تو وہ یہ کہتا تھا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیجئے اور سارے گوشت کو لے جائیے, پھر رب سے پوچھئے باری تعالیٰ کون سے حصے کا گوشت چاہیے, جو چاہیے وہ پیش کر دیجئے. باری تعالیٰ میں ایسے شخص سے ہو کر رہا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا, اے کلیم وہ جو سوال آپ نے کیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ خاتون آپ کی بارگاہ میں آئی تھی, کہا تھا کہ دعا کیجئے, رب سے مانگ دیجئے, آپ نے دعا کرنے کی بجائے لوگوں کو دیکھ کر اسے بتا دیا تھا, اسے بتایا تھا کہ تیرے ہاں اولاد نہیں. مگر وہ خاتون جب چل کر اس اللہ والے کے پاس گئی, اس عاشق کے پاس گئی, اس سے کہا کہ دعا کیجیے اللہ مجھے اولاد دے دیں, اس نے میری لو کو نہیں دیکھا, اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ باری تعالیٰ اس کی جھولی بھر دینا. جب اس نے ہاتھ اٹھائے تھے تو میں نے ایک طرف اپنی لوہوں کو دیکھا کہ اس پر میں نے کیا لکھا ہے, ادھر اس کے عشق کو دیکھا, اس کی محبت کو دیکھا کہ جو مجھ سے اتنا عشق کرتا ہے, مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, اب وہ مانگ رہا ہے, ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے, کیا اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں؟ تو میں نے گوارا نہ کیا, میں نے اپنے لکھے کو مٹا دیا, مگر اس کے اٹھے ہاتھوں کو رد نہ کیا. غالباً یہ وقت حضرت بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ تعالی علیہ, ان کے پوتے ہیں حضرت شاہ رخ عالم رحمہ اللہ تعالی علیہ, ان کے بچپن کے بعد ان کے ہاں ایک خاتون کام کرتی تھی, خدمت کرتی تھی, لنگر پکایا کرتی تھی, درخواست کی کہ حضور دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے. آپ کا دھیان بھی وہاں چلا گیا, تو وہاں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بس آپ اب صبر کیجئے. باہر نکلی, شاہ رخ عالم وہ چھوٹے تھے, اسے مایوس پایا, پوچھا بھی کیا معاملہ ہے, انہوں نے بتایا, انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. کچھ عرصے کے بعد ان کے ہاں
بچہ پیدا ہو گیا کہ وہ ان کی بارگاہ میں آ گئی، حضور آپ نے تو دعا بھی فرمائی، لیکن انہوں نے کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ حالانکہ انہوں نے منع کیا تھا اسے کہ آپ نے میرے راز کو افشا نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا کہ حضور ایسے ایسے میں جب مایوس بار بار جاتی تھی تو اس شہزادے نے میرے لیے دعا کر دیا. آپ نے انہیں طلب فرما دیا، اللہ اکبر کر دیا. تو آپ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو کہا کہ معاف کر دیں تو میں بتا دیتا ہوں. وہی ہے کہ ان کے ہاں تو لکھا ہوا تو نہیں تھا، مگر میں نے دیکھا کہ ہمارے ایک اور مرید ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 بیٹے، آپ کی دعا ہوئی قبول اور ان کے لیے. تو میں نے کہا کہ باری تعالیٰ چلیں ان کے لیے آپ نے نہیں لکھے، وہ بھی ہمارا مرید ہے، یہ بھی ہماری، تو آپ ایک انہیں دے دے ایک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی ہے. اب آپ نظر اٹھا کر وہاں دیکھیں لوگوں پر کیا لکھا ہے. تو وہاں نظر اٹھائی تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ اس کی جھولی بھی بھر دی. یہ اللہ والوں کی، اور یہ حدیث میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے بعد لوگ ایسے ہیں کہ دیکھنے میں کپڑے ان کے پھٹے پرانے ہوں گے، بال ان کے بکھرے ہوئے ہوں گے، مگر رب کے ہاں ان کی عزت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ بکھرے بال ہوں گے، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، مگر کسی بات پر اگر وہ خدا کی قسم اٹھا لیں اور خدا کی قسم اٹھا کر وہ بات کہہ دیں، اللہ ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا، پورا فرما. یہ وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں جڑے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں.